السلام علیکم. آج کے ایڈیٹوریلز میں ہم اسٹڈی کریں گے طالبان کا سٹانس کیا ہے افغان پیس پروسیس میں، اور طالبان نے کس طرح کی ابسٹینسی شو کی ہے، ضد شو کی ہے پیس پروسیس سے بیک آف کر کے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ٹوکیو گیمز کے متعلق کہ آیا کہ ٹوکیو گیمز ہیلڈ ہونے جا رہی ہیں یا نہیں ہونے جا رہی، اور اگر یہ ہیلڈ ہوتی ہیں تو کرونا پینڈیمک میں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سینٹر اور سندھ کے تعلقات کے متعلق اور پولیٹیکل پولرائزیشن کے متعلق. پولیٹیکل پولرائزیشن انتہائی اہم ٹاپک ہے. CSS 2020 میں اس پہ ایسے بھی آیا تھا پولیٹیکل پولرائزیشن کے نام سے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہوپس اینڈ ہرڈلز فار ڈیموکریسی. ہم یہ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہوتی کیا ہے اور اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے جو کہ ہے طالبانز آبسٹینیسی. آبسٹینیسی کا مطلب ہوتا ہے ضد یا سٹبرنس، انفلیکسیبلٹی. In the backdrop of the postponement Istanbul peace talks on افغانستان. استنبول میں جو پیس ٹاک ہونے جا رہی تھی افغانستان کے ایشو میں وہ ڈیلے ہو گئی ہیں، پوسٹ پون ہو گئی ہیں. تو اس کے پس منظر میں the foreign ministers of Pakistan, Turkey and Afghanistan have issued a call to the armed group not to let this opportunity pass them by. تو پاکستان، ترکی اور افغانستان کے جو فارن منسٹرز ہیں انہوں نے کال دی ہے آرم گروپ جو کہ طالبان ہیں ان کو کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. تو جو پوسٹ پونمنٹ کا پس منظر تھا وہ کیا تھا؟ پٹ آف فار دی ٹائم بینگ بیکاز دا افغان طالبان ریفیوز ٹو اٹینڈ. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ جو پیس ٹاکس ہونے جا رہی تھی ان کو پٹ آف کر دیا گیا ہے کچھ وقت کے لیے کیونکہ افغان طالبان نے ان کو اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ہیں، ترکی کے فارن منسٹر میولود کیوسوگلو ہیں، اور FM جو ہیں افغانستان کے وہ محمد حنیف اتوار ہیں. Speaking under the banner of Pakistan, Turkey, Afghanistan trilateral, the trio called on all parties, in particular the Taliban, to reaffirm their commitment to the peace process. اس بینر کے نیچے بات کرتے ہوئے جو کہ پاکستان، ترکی اور افغانستان کا ہے، یہ جو تین ملک ہیں انہوں نے تمام پارٹیز سے کہا ہے اور خصوصاً طالبان سے کہ وہ ری افرم کریں، ری کنفرم کریں اپنا سٹانس، اپنی کمٹمنٹ پیس پروسیس کے لیے. ری افرم کا مطلب ہوتا ہے state again strongly. The Taliban has said they would not be participating in the Istanbul meeting which was scheduled for this month until all foreign forces leave their country, referring to the American decision to delay the withdrawal of troops from Afghanistan till September. طالبان نے یہ کہا تھا کہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے استنبول میٹنگ میں جو کہ اس منتھ کے آخر میں سکیجول ہوئی تھی. ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کیے بنا بتا رہا ہے. کب تک؟ جب تک فارن فورسز ہیں وہ کنٹری کو لیو نہیں کر دیتی. یہ فارن فورسز کون سی تھی؟ امریکن اور نیٹو فورسز. تو امریکہ نے ڈیسیژن لیا تھا پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں کہ وہ اپنی فورسز کو ودرا کر لے گا مئی 1 تک، لیکن جو نئی حکومت آئی ہے جو بائیڈن کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو فورسز ہیں ان کو ودرا کیا جائے گا سپٹمبر 11 تک. تو اس کے پیش نظر طالبان نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا پیس پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے جب تک یہ ٹروپس کا انخلا نہیں ہو جاتا. The Turkish Foreign Minister Mevlut Soglo said that the meeting would likely be convened after Eid. انہوں نے کہا ہے کہ جو میٹنگ ہے یہ عید کے بعد ارینج کی جائے گی. The fact of the matter is that Taliban are integral part of Afghan puzzle. حقیقت یہ ہے کہ جو طالبان ہیں وہ crucial part ہیں، necessary mandatory part ہیں افغان پزل کا، and without their participation اور ان کی پارٹیسپیشن کے بنا the peace process is unlikely to succeed. یہ جو امن کا پروسیس ہے اس کی جو کامیابی کی امید نظر نہیں آتی. The Western backed government in Kabul, Western backed government جو ہے کابل میں supported by NATO firepower جس کو نیٹو سپورٹ کر رہی ہے، has tried to defeat the militia for decades militarily and has not achieved encouraging result. تو اس گورنمنٹ نے ٹرائی کیا ہے ملیشیا کو، طالبان کو کئی دہائیوں سے ہرانے کے لیے، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نظر نہیں آئے. Therefore ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، like ever, however, therefore یہ تمام ڈسکورس مارکرز ہیں. The only way out of افغان quagmire. افغان quagmire کیا ہے؟ جو افغان کی سچویشن ہے awkward, complex اور hazard سچویشن ہے.
تو اس سے باہر نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ از اے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ان وچ آل اسٹیک ہولڈرز ہیو ریپرزنٹیشن. صرف بات چیت کے ذریعے ہی اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے، جس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں. ڈبل ڈیشز کے ذریعے فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. پولیٹیکل، ٹرائبل، ایتھنک اینڈ ریلیجس، یہ تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں. However, the Taliban must realize، طالبان کو یہ بھی ریلائز کرنا ہوگا that while they have managed to survive for 20 years، انہوں نے مینیج کر لیا ہے 20 سال تک بچنا. A war without an end will do little to pull their people out of misery and poverty. تو یہ جنگ ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، تو اس سے کوئی ہیلپ نہیں ہوگی ان کے لوگوں کو غربت اور تکالیف سے نکالنے کے لیے. مائزری کا مطلب ہوتا ہے تکالیف. Even more virulent actors such as the local chapters of militant Islamic State group. اگین ڈبل کاماز میں بتایا ہے کہ جو دو دوسرے ویرولینٹ ایکٹرز ہیں وہ کون سے ہیں. ملیٹنٹ اسلامک اسٹیٹ گروپ ہے، وہ کیا ہیں؟ اور ریڈی، تیار ہیں ٹو گریب انگورنڈ اسپیسیز، انگورنڈ اسپیسیز کو پکڑنے کے لیے ان افغانستان میں، ٹو امپلیمنٹ دیئر وائلنٹ ایجنڈا، تاکہ وہ اپنا جو تشدد پسند ایجنڈا ہے اس کو نافذ کر سکیں. دیئر فور، اس لیے ٹو اینڈ دی فارن وار کو ختم کرنے کے لیے افغان اسٹیک ہولڈرز نیڈ ٹو شو ویژن اینڈ میچورٹی. افغان اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ ویژن اور میچورٹی شو کریں. As has been suggested previously in these columns, the regional Muslim states must support Pakistan and Turkey's effort to convince the Taliban to attend the Istanbul peace process. جس طرح سے پہلے ان کالمز میں سجیسٹ کیا گیا ہے، جو دوسری مسلم سٹیٹس ہیں خطے میں، ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان اور ترکی کی کاوشوں کو سپورٹ کریں تاکہ کنونس کیا جا سکے، راضی کیا جا سکے طالبان کو کہ وہ اٹینڈ کریں استنبول پیس پروسیس کو. مور ایور، یہ بھی ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. فرام ہیئر آن اگین ڈسکورس مارکر ہے. The three foreign ministers in their statement reiterated the need for an immediate ceasefire to create a conducive atmosphere. تو جو تین فارن منسٹر ہیں، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ انہوں نے زور دیا ہے کس چیز کی نیڈ ہے؟ امیڈیٹ سیز فائر کی، تاکہ کریٹ کیا جا سکے ایک ہیلپ فل انوائرمنٹ. کنڈوسیو کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ فل، گڈ انوائرمنٹ. کس کے لیے؟ فار پیس پارلیس. پارلیس ہوتا ہے نیگوشیشن کے لیے، امن کے جو بات چیت ہونی ہے اس کے لیے. while they are also deplored the high level of civilian casualties in افغانستان. ڈپلورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے افسوس ظاہر کیا ہے جو بہت زیادہ ہائی لیول پہ عام عوام کی اموات ہوئی ہیں افغانستان پہ. فرام ہیئر آن، یہاں سے دا برڈن از آن طالبان، جو یہ برڈن ہے، یہ دباؤ ہے، یہ طالبان پہ ہے. آگے یہ ہمیں کالن میں بتاتا ہے. کالن جو ہوتا ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، تو کالن لگا کے بتاتا ہے کیا برڈن ہے. They can either prolong the decades long Afghan nightmare، وہ جو افغان وار کا نائٹ میئر ہے، ڈرانا خواب ہے، اس کو پرولانگ کر سکتے ہیں، مزید بڑھاوا دے سکتے ہیں. اور they can choose to participate in the peace process، یا وہ یہ چوز کر سکتے ہیں کہ وہ امن کے پروسیس میں حصہ لیں. اینڈ arrive at compromise with their rivals، اور اپنے جو ان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ایک کمپرومائز پہ پہنچیں تاکہ to help usher in an era of stability in the country، تاکہ ایک جو اسٹیبلٹی کا زمانہ ہے وہ ملک میں لایا جا سکے. فارن ایڈونچرز سے ڈبل ڈیشز میں بتاتا ہے کون سے تھے. سوویت سے لے کے امریکنز تک have played a major role in destabilizing افغانستان. انہوں نے افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. بٹ now it is for the main افغان پلیئر، لیکن یہ مین افغان پلیئرز کے اوپر ہے. اسپیسیفکلی the government in Kabul، خاص طور پر کابل گورنمنٹ کے اوپر، اینڈ دا طالبان، اور طالبان کے اوپر، ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی فار دیئر کنٹری، کہ وہ اپنے ملک کی ذمہ داری لیں. اینڈ ہیلپ اسٹارٹ دی پروسیس آف ری بلڈنگ، اور ری بلڈنگ کا یہ جو پروسیس ہے اس کو اسٹارٹ کریں. If whatever little semblance of order that remains in Afghanistan collapse، semblance کا مطلب ہوتا ہے جو کہ نظر آ رہا ہو، جو اپیرنس ہے. تو یہ جو نظر آ رہی ہے تھوڑا سا آرڈر افغانستان میں، اگر یہ کولیپس کر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، the worst sufferers will be the people of the country who have watched a variety of local and foreign actors. تو سب سے زیادہ جن کو نقصان ہوگا وہ ملک کے لوگ ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے بہت سارے ایکٹرز کو جو کہ لوکل بھی تھے اور فارن ایکٹرز بھی تھے، جنہوں نے کیا کیا ہے، پلے وائلنٹ پاور گیمز ان دیئر بلیگرڈ لینڈ، جنہوں نے تشدد پسندانہ گیم کھیلی ہیں ان کے پہلے سے ہی آرمی زدہ ملک میں. بلیگرڈ کا مطلب ہوتا ہے بسیجڈ یا سراؤنڈڈ بائی آرمڈ فورسز. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ٹوکیو گیمز کاؤنٹ ڈاؤن کے متعلق. تو ٹوکیو گیمز ہیلڈ ہونے جا رہی ہیں 2020 میں. اس سے پہلے پیونگ چینگ میں 2018 میں ہیلڈ ہوئی تھی. اس کے بعد جو اسکیجولڈ ہیں وہ بیجنگ میں ہیں 2022 میں، اینڈ اس سے نیکسٹ 2024 میں ہیں.
ایکچولی یہ گیمز تو 4 سال بعد ہیلڈ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال کا گیپ ہے. تو 2 سال کا گیپ اس لیے ہے اس میں کیونکہ یہ ایک ونٹر کی گیمز ہوتی ہیں اور ایک سمر کی گیمز ہوتی ہیں. تو 2 سال بعد ونٹر کی ہوتی ہیں اور 2 سال بعد سمر کی ہوتی ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں with the 100-day countdown to the Tokyo Olympics commencing a few days back. commencing کا مطلب ہوتا ہے beginning, starting. تو ٹوکیو اولمپکس جو سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں تو اس کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے 100 days کا. the organizers and Japanese government are putting up a brave face and reiterating their resolve to hold the games as planned. جو آرگنائزر ہیں اور جو جاپانیز گورنمنٹ ہے وہ putting up a brave face کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا جو ہے بہادر چہرہ دکھا رہی ہیں کہ اپنا ارادہ ان کا زیادہ ہے. اینڈ ریٹریٹنگ، اور اس بات پہ زور دے رہی ہیں کہ اپنی ڈٹرمینیشن پہ، اپنے ریزالو پہ کہ وہ گیمز کو ہیلڈ کریں گی جیسا کہ پلان ہوا تھا. however تاہم دے نو، وہ جانتے ہیں that this is easier said than done، کہ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے. the recent spike جو انکریز ہوا ہے، اسپائک نظر آئی ہے کرونا وائرس کے کیسز میں ورلڈ وائڈ از posing a huge challenge، یہ بہت بڑا چیلنج ہے to their goal، ان کے مقصد کے لیے. while opinion polls in Japan reveal، جبکہ opinion polls جو کہ کیے گئے ہیں جاپان میں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو موسٹ آف دی پاپولیشن ہے وہ اولمپک گیمز کو دیکھنا چاہتی ہے کہ آیا کہ یہ کینسل ہوتی ہے یا پوسٹ پون ہوتی ہے. the games already a year late، یہ جو گیمز ہیں ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کیے بنا بتاتا ہے کہ یہ جو پہلے ہی 1 سال لیٹ ہو چکی ہیں are set to be held from July 23rd to August 8. تو یہ ہیلڈ ہونی ہے جولائی 23 سے اگست 8 تک. یہ جی کرنٹ افیئرس کے لیے ہمیں. دا ٹوکیو 2020 چیف سیکو ہشمیٹو، جو ٹوکیو کے 2020 کے چیف ہیں ان کا نام ہے یہ، ریسنٹلی سیڈ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کینسلیشن از ناٹ این آپشن، کینسلیشن کا کوئی آپشن نہیں ہے. اینڈ دا اولمپکس ول ان فیکٹ بی اے سیلیبریشن آف سالیڈیرٹی، یونٹی اینڈ ریزیلینس. ان فیکٹ دیکھیں آپ کس طرح سے انہوں نے ڈسکورس مارکر کو سینٹینس کے درمیان میں یوز کیا ہے. انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ اولمپکس جو ہیں یہ ایک سیلیبریشن ہوگی اتحاد کی، یکجہتی کی اور ریزیلینس کی، مطلب کہ رکاوٹ کی. as one might expect from the world's third largest economy، جیسا کہ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے دنیا کی تیسری بڑی اکانومی سے. the venues and stadiums are ready to host various disciplines in the mega affair. وینیو ہیں جو اسٹیڈیمز ہیں وہ تیار ہیں اس میگا ایونٹ کو ہوسٹ کرنے کے لیے. but the spike in infection has disrupted several events، لیکن جو انکریز ہوئی ہے انفیکشن ریٹس میں کرونا وائرس کے، اس نے بہت سارے ایونٹس کو ڈسرپٹ بھی کر دیا ہے، obstacle بھی کیا ہے. لیڈنگ اپ ٹو دی اولمپکس انکلوڈنگ دا ٹارچ ریلے، جس میں اولمپکس کا ٹارچ ریلے بھی شامل ہے. تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جو جاپان ہے ورلڈ 3rd لارجسٹ اکانومی ہے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ورلڈ 1st اینڈ 2nd لارجسٹ اکانومیز کون سی ہیں؟ جی تو فرسٹ لارجسٹ جو اکانومی ہے وہ ہے امریکہ، 2nd لارجسٹ اکانومی ہے چائنا، اینڈ 3rd لارجسٹ اکانومی ہے جاپان، 4th لارجسٹ اکانومی ہے انڈیا، اینڈ 5th لارجسٹ اکانومی ہے یو کے. کرنسی ہے جو جاپان کی، اس کا نام ہے ین، اور ین ایکول ٹو ہے صرف 1.42 روپیز کے. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکانومی ڈالر پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی. آسٹریلیاز diving team on Friday withdrew from the diving world cup scheduled from May 1 to 6 in Tokyo. آسٹریلیا کی ڈائیونگ ٹیم ہے اس نے withdraw کر لیا ہے ڈائیونگ ورلڈ کپ سے، جو کہ scheduled تھا May 1 سے 6 تک ٹوکیو میں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ سیف نہیں ہے جاپان میں ٹریول کرنا. among other events scheduled for next month، دوسرے جو ایونٹس جو نیکسٹ منتھ کے لیے schedule کیے گئے ہیں، the marathon swim Olympic qualifier has been moved to Portugal. جو میراتھن سوئم اولمپک تھا qualifier راؤنڈ وہ پرتگال میں موو کر دیا گیا ہے، اور آرٹسٹک جمناسٹک جو ٹیسٹ ایونٹ تھا اس کو کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ ریسٹرکشنز تھی انٹرنیشنل ٹریولرز پہ. گیم آرگنائزرز ہیو آلریڈی اناؤنس اسٹرکٹ میئر، جو آرگنائزر ہیں انہوں نے اسٹرکٹ میئر اناؤنس کی ہیں اسپیکٹیٹرز تماشائیوں کے لیے بھی اور ایتھلیٹس کے لیے بھی، جن میں کیا انکلوڈ ہے ریڈیوسنگ دا سائز آف اولمپک ڈیلیگیٹس، جو اولمپکس کے وفد ہوتے ہیں ان کا سائز کم کرنا ہے، اسٹرکٹ ایڈہیرنس ہے اسٹینڈرڈ ہائیجین اور سوشل ڈسٹینسنگ ٹیسٹنگ پروسیجر کے ساتھ. It was quite incredible. Incredible کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے magnificent، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے unbelievable beyond belief. یہ unbelievable تھا that they said vaccinations were not mandatory for participants، کے participants کے لیے ویکسینیشن ضروری نہیں تھی. ڈبل ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کرتا ہے، فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے اگینسٹ دا ایڈوائس آف مینی ایکسپرٹس، کے جو بہت سارے ایکسپرٹس تھے انہوں نے یہ ایڈوائس کی تھی کہ ویکسین
مینڈیٹری ہونی چاہیے. اوور آل ہمارے پاس جو اسپورٹس مارکر ہے تو کتنی سپورٹنگ ایونٹس ہیں؟ دیر آر 33 سپورٹنگ اینڈ 339 میڈل ایونٹس ہیں جو کہ کنٹیسٹ کیے جائیں گے ٹوکیو گیمز میں, جو کہ جن کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے, بلڈ ایز کیا جاتا ہے دا بیسٹ ان دا ہسٹری آف دی ماڈرن اولمپکس, ماڈرن اولمپکس کی ہسٹری میں. ایکچولی جو اولمپکس ہے یہ اس کو 1894 میں سٹارٹ کیا گیا تھا, اور اس سے پہلے اینشینٹ گریک میں ہوتی تھی. فرام 8 BC سے لے کے 4th AD تک اولمپکس ہیلڈ ہوتی تھی. تو اس کو دوبارہ ریپلیکیٹ کرتے ہوئے جو ماڈرن اولمپکس ہیں ان کو ہیلڈ کیا جاتا ہے. بٹ ڈسپائٹ دی گیمز بینگ جسٹ 3 months away, لیکن باوجود اس کے کہ جو گیمز ہیں یہ صرف 3 مہینے دور ہیں, دا فیٹ آف دی بگیسٹ سپورٹنگ اسپیکٹیکل, یہ جو سپورٹنگ بہت بڑا ایونٹ ہے اس کا جو قسمت ہے آن ارتھ, زمین پر, اسٹل ہینگز ان دا بیلنس ایڈیم ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے بی ان اے پریکیئرس کنڈیشن, بی ان اے ڈینجرس کنڈیشن, کی ابھی بھی اس کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے. ہمارا لاسٹ ایڈیٹوریل ہے اباؤٹ سینٹر اور سندھ کے تعلقات کے متعلق. بفور گوئنگ انٹو دی آرٹیکل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کیا ہوتی ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن از دا ڈائیورجنس آف پولیٹیکل ایٹیٹیوڈز ٹو ایڈیالوجیکل ایکسٹریمز. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, ہر پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجیز ہیں اور یہ بہت زیادہ ایکسٹریمز پہ ہیں اور ڈیفر کر رہی ہیں ایک دوسرے سے. ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, اسی طرح سے لبرل ایکسٹریمزم ہے, اگر ہم دیکھیں تو فیمنسٹ ایکسٹریمزم ہے. تو اس طرح سے جو پولیٹیکل پولرائزیشن پاکستان میں بہت زیادہ ہے. Political polarization in the country extracts a cost from the governance. تو اس کا جو کانسیکوینس ہوتا ہے, نتیجہ ہوتا ہے, جو ایکسٹریکٹس جس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ گورننس کو اٹھانا پڑتا ہے. It is therefore heartening to see the governor and chief minister of Sindh making an effort. Heartening کا مطلب ہے یہ خوش کر دینے والا ہے یا انکریجنگ ہے. یہ دیکھنا کہ جو منسٹر ہیں سندھ کے اور چیف منسٹر اور گورنر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ٹینشنز ریڈیوس کرنے کی اور ایک کنسٹرکٹیو ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی. گورنر ہیں سندھ کے عمران اسماعیل اور چیف منسٹر ہیں سندھ کے سید مراد علی شاہ. The two top official holders of province met recently to discuss important issues pertaining to governance. یہ جو ٹاپ افیشلز ہیں ریسنٹلی انہوں نے ملاقات کی ہے جو سندھ کے ایشوز, اہم ایشوز ہیں. pertaining کا مطلب ہوتا ہے related to governance, ریلیٹڈ ٹو جو گورننس اہم ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے. سملرلی اسی طرح سے پریزیڈنٹ عارف الوی نے وہ بھی گورنر عمران اسماعیل سے کراچی میں ملے ہیں اور انہیں اس امر پہ زور دیا ہے جو کہ ڈائلاگ کا ہے, تاکہ جو سندھ کے معاملات ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے, حل کیا جا سکے. دس از دا رائٹ اپروچ, یہ بالکل ٹھیک اپروچ ہے اڈاپٹ کرنے کے لیے. اچھا, اڈاپٹ دو قسم کا ہوتا ہے, ADOPT اڈاپٹ, ADAPT اڈاپٹ. تو یہ آپ نے خود سرچ کرنا ہے کہ پیرا ورڈز کے لیے ان دو اڈاپٹس میں کیا ڈفرینس ہے. At a time when the government and oppositions are unable to form a functional working relationship. تو یہ ایک بہت اچھی اپروچ ہے اس وقت جبکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے فنکشننگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. There are various bones of contentions. Bones of contention کا مطلب ہوتا ہے جی a subject, cause or focal point of dispute. تو بہت سارے فوکل پوائنٹ آف ڈسپیوٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور آف پی ٹی آئی اور سندھ گورنمنٹ آف پی پی کے درمیان, جن کو کیا ریکوائرڈ ہے, سسٹینڈ انگیجمنٹ جو کہ آفیشلز کی جانب سے ہو سکتی ہے دونوں سائڈز کے. تو اس میں دو ایشوز ہیں جو مین ہم اس آرٹیکل میں دیکھیں گے. پہلا ایشو ہے وہ آئی لینڈ کا ایشو ہے, دوسرا ایشو ہے اونرشپ آف کراچی ہاسپٹلس کی. تو دیکھتے ہیں آئی لینڈ ایشو کیا ہے. ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کیے بنا بتاتا ہے کہ ان وچ دا فیڈرل گورنمنٹ, جس میں فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ ڈیولپ کرے دو آئی لینڈ کوسٹ پہ سندھ کے بائی برنگنگ ان دا فارن انویسٹمنٹ کو لاتے ہوئے. یہ ایشو ابھی انریزالوڈ ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اس میں خصوصی انٹرسٹ لیا ہے اس ایشو میں, لیکن جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ مینٹین کر رہی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے آئی لینڈ کے اوپر. جورسڈکشن کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی, کنٹرول, پاور, ڈومینین. Both sides should take advantage of the relative lowering of political temperatures. دونوں سائڈ کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ کم ہوا ہے تھوڑا سا, تاکہ وہ انگیج کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور سولوشن فائنڈ کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے جو دوسرا ایشو ہے وہ اونرشپ آف کراچی ہاسپٹلس کا ہے. اس پہ بھی کنسٹرکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے تاکہ جو شہری ہیں کراچی کے, سندھ کے, وہ سفر نہ کریں کہ اس ٹسل کی وجہ سے جو کہ دو گورنمنٹس کے درمیان چل رہی ہے. Even in term of ambitious Karachi package that was announced last year, ایک بہت ہی بلند نظر کراچی کا پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا لاسٹ ایئر, لیکن لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے یہ ابھی بھی پورلی بہت افیکٹ کر رہا ہے ایڈورسلی اس کی پراپر امپلیمنٹیشن کو.
گورننس جو سندھ میں ہے وہ چیلنجنگ رہی ہے پاسٹ میں بھی، کیونکہ جو مینڈیٹ تھا وہ سپلٹ رہا ہے، پہلے پی پی اور ایم کیو ایم کے درمیان، اور 2018 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی بھی ایک مین اسٹیک ہولڈر بن گئی ہے پروونس میں. اس لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پی 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 اور پی ٹی آئی ایک فورٹ کریں، بنائیں ایسا گڈ ورکنگ ریلیشن شپ جو کہ فیسیلیٹیٹ کر سکے گورننس کو پروونس کے اندر. پریزیڈنٹ کین یوز ہز گڈ آفس، پریزیڈنٹ اپنے آفس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ پش کریں گریٹر کوآرڈینیشن، بہت زیادہ کوآرڈینیشن کو ان دیز اسٹیک ہولڈرز کے درمیان، جس میں پی پی پی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم شامل ہیں. دا فیکٹ دیٹ ہی ہمسیلف ہیلز فرام کراچی، حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے ایز اے ایم این اے بھی سرو کیا ہے اپنی لاسٹ ٹرم میں، اور فلی طرح سے ایکوینٹڈ ہیں. ایکوینٹڈ کا مطلب ہوتا ہے فیملیئرائزڈ ہیں، وہ نو ہو رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، واقف ہیں کراچی کے پرابلمس کے ساتھ اور جو صوبے کے پرابلمس کے ساتھ، ایز ویل ایز اٹ گورنڈ، اور کس طرح سے اس کو گورن کیا جاتا ہے. He has done well to send positive message، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ایک مثبت پیغام بھیج کے. and he should remain engaged in order to help the PTI and PPP work together، اور ان کو انگیج رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہیلپ کر سکیں پی ٹی آئی اور پی پی کو اکٹھے کام کرنے میں. سندھ ڈیزرو نو لیس، سندھ اس سے کم ڈیزرو بھی نہیں کرتا. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹورز کے بارے میں، جو کہ 26 اپریل کو 2021 کو شائع ہوئے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.